اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا، انشاء اللہ عز وجل. علم دین حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، انشاء اللہ عز وجل. فرع علوم سیکھوں گا، انشاء اللہ عز وجل. سوال سر کر سوالات کرنے سے بچوں گا، انشاء اللہ عز وجل. نیٹ پہ درجہ اوقات میں پڑھنے کے بعد تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا، انشاء اللہ عز وجل. انشاءاللہ عز و جل. چلیے تو سبق سنانا پسند کریں. جی. چلیے. ہاں، کب کب غسل کرنا مستحب ہے؟ ابھی جیسے کہ ابھی کتنی بتاؤ؟ کم سے کم 10. ٹھیک ہے. حافظ جی دخول مینا کے وقت، وقوف عرفات، حاضری حرم، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طواف، شب برات، شب قدر، عرفہ کی رات، مجلس میلاد شریف. ٹھیک ہے. جی. مردہ نہلانے کی بات صحیح. دیگر مجالس خیر کے لیے اور نماز استسقاء کے لیے. ہو گیا نا 10. چلے. ننگے نہاتے وقت کیا احتیاط کریں؟ سوچ رہا ہوں جی. ابھی جی وہ حمام میں تنہا ننگے نہائے یا ایسا پاجامہ پہن کر نہائے کہ اس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ مت کیجیے. بال کی گرہ پڑ جائے تو کیا اس کو دھونا ضروری ہوگا؟ ابھی بال میں اگر گرا پڑ جائے تو غسل میں اس کو کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں. بالٹی سے نہاتے ہو کیا احتیاط کریں؟ سوچ رہا ہوں جی. ابھی جی وہ ہے نا، اگر بالٹی کے ذریعے غسل کرنا ہے تو احتیاط سے پائی یعنی اسٹول وغیرہ پر رکھ لیجئے تاکہ بالٹی میں چھینٹے نہ آئے. نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ بھی فرش پر نہ رکھیے. چلے ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جس قرآن مقدس ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے یا چھونے کے 10 مسائل. آواز آ رہے؟ جی جی آ رہی.
جس پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا اس صورت میں حرام ہے. جس میں کاغذ کا چھونا پایا جائے، اگر کاغذ نہ چھوئے تو لکھنا جائز ہے. ایسا تعویذ چھونا، ایسی انگوٹھی چبھونا یا پہننا جس پر آیت یا حروف مقطعات لکھے ہوں حرام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی آ گئی. چلے. موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر قرآن کیا پاک جی جی سمجھ گیا. ماشاء اللہ. قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. اسی طرح کسی ایسے کپڑے، رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن کے تابع، یعنی نہ اپنے بدن سے اس کا لگاؤ ہو تابع ہو، نہ قرآن سے اس کا یہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسا کپڑا یعنی جیسے کسی نے دامن سے چھوا تو پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا جی جی. تو جو نہ اس کا تابع ہو نہ قرآن کے تابع ہو تو اسے پھر چھو سکتے ہیں. تو اگر ہے کہ قرآن پاک کے نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے کرتے کے آستین، دوپٹے، آنچل، یہاں تک کہ چادر کے کونا اس کے کندھے پر ہے، چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے. یہ سب چیزیں اس چھونے والے کے تابع ہیں. قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کے لیے الحمد للہ رب العالمین، یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کی نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ثنا کی نیت سے پوری سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیت پڑھیں، اور ان سب صورتوں میں قرآن پاک پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. تینوں قل یعنی بلا قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، یہ جو 3 قل ہیں. ٹھیک ہے. تو تینوں قل لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں، لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں. بے وضو کو قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام، بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں مذائقہ نہیں ہے. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہاں تو سمجھ میں آ گیا کہ تینوں قل بلفظ بلا لفظ قل یعنی بغیر قل کے لفظ کے بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں. لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں ہے. نیت کا کچھ دخل نہیں. بے وضو جی قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بغیر چھوئے زبانی دے کر پڑھنے کو پڑھنے مذائقہ نہیں ہے. جس برتن یا کٹورے پر سورہ یا آیت قرآن لکھی ہو، بے وضو اور بے غسل کو اس کا چھونا حرام ہے. اس کا استعمال سب کے لیے مکروہ ہے، یا ہاں خاص بنیت شفا
اس میں پانی وغیرہ ڈال کر پینے میں حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو کسی زبان دوسری زبان میں ہو، اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کا سا حکم ہے، قرآن پاک ہی جیسا حکم ہوگا۔ بے وضو دینی کتابیں چھونا، بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو ان کو فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے۔ اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہننے یا اڑے ہوئے ہو تو مذائقہ نہیں ہوگا، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان اور پھر مظاہرہ مطلب؟ کوئی حرج نہیں اچھا ٹھیک۔ جی، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کی کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بے وضو اسلامی کتابیں پڑھنے والے بلکہ اخبارات اور رسائل چھونے والے بھی احتیاط فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نیوز پیپر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یا کوئی اس کو بھی اس پر دھیان رکھ رہا ہے۔ عموماً ان میں کیا ہوتا ہے، آیات و ترجمے شامل ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت درود شریف پڑھنا، تو اگر جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے، مگر بہتر ہے کہ اسے کلی کر کے پڑھے۔ اذان کا جواب دینا کو جائز ہے۔ انگلی میں سیاہی کی تہ جمی ہوئی تو پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن میں وغیرہ میں سیاہی کا جرم، عام لوگوں کی مکھی مچھر کی پیٹ لگی ہوئی رہ گئی تو اور توجہ نہ رہی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا، اس جگہ کا دھونا ضروری ہے، پہلے جو نمازیں پڑھی وہ ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے لڑکا 12 سال، لڑکی 9 برس سے کم عمر تک ہرگز بالغ و بالغہ نہ ہوں گے۔ لڑکا لڑکی دونوں ہجری سن کے اعتبار سے 15 سے کامل عمر میں ضرور شرعاً بالغ و نابالغہ ہیں، اگر اگرچہ آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہوں۔ ان عمروں کے اندر اگر آثار پائے جائیں، یعنی لڑکے کے خواہ لڑکی کو سوتے خواہ جاگتے میں انزال ہونا، منی نکلے، یا لڑکی کو حیض یا جماع سے لڑکا یعنی کسی لڑکی کو حاملہ کر دے، یا جماع کی وجہ سے لڑکی کو حمل رہ جائے، تو یقیناً بالغ و بالغہ ہیں۔ اور اگر آثار نہ ہوں مگر وہ خود کہیں کہ ہم بالغ و بالغہ ہیں، اور ظاہر حال اس کے قول کی تکذیب نہ کرتا ہو، یعنی جھٹلاتا نہ ہو، تو بھی بالغ و بالغہ ہے۔ سمجھ جائیں گے کہ تمام احکام بلوغ کے نفاذ پائیں گے، اور لڑکی کے لیے داڑھی مونچھ نکلنا یا لڑکی کو پستان کا ابھار پیدا ہونا یہ کچھ معتبر نہیں ہے۔ کتابیں رکھنے کی ترتیب: قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر کتابیں۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز یہاں اور تک پھر دیگر قلم اسلامی کتابیں۔ ہاں، دیگر اسلامی کتابیں۔ ترتیب پہلے تفسیر ہے، حدیث ہے، تو فقہ ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ گیا۔ کتاب پر کوئی دوسری چیز رکھی، یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے، بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھیے۔ اوراق میں پوریا باندھنا: مسائل یا دینیات کے اوراق میں پوریا باندھنا، جس طرح سے خانے بچھونے پر اشعار وغیرہ کو کچھ تحریر ہو، ان کا استعمال منع ہے۔ زبان کے حروف تہجی کا اعتبار: ہر زبان کے حروف تہجی کا ادب کرنا چاہیے۔ زبان کے حروف تہجی کا
ترجیح کا ادب کرنا چاہیے. مسلح کے کونے میں عموماً کمپنی کا نام چپٹے سلائی گئی ہوتی تو اس کو نکال دیا کرے. غسل پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ جی بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہلو جی ابھی آپ ایک ٹاپک چھوڑ دیے. چھوٹ گیا کون؟ جی مسلسل مسلح پر کعبۃ اللہ شریف کی یہ بتایا تو تھا ابھی. چلے بتا دو تو پھر سے کہ مصلی جو ہے مصلی نماز پڑھنے والا پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر. ایسے مصلی جن پر کعبۃ اللہ شریف یا گنبد خضرا بنا ہوا ان کو نماز میں استعمال کرنے سے مقدس شبیہ پر پاؤں یا گھٹنا پڑنے کا امکان رہتا ہے. لہذا نماز میں ایسے مسلح کا استعمال نہ کرنا مناسب ایسے ابھی مسلح سمجھا ہے. کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. یعنی جس میں تصویر ہے نا اس کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے. جی جی ہاں یعنی جس میں سے کعبہ شریف کی تصویر ہے یا مدینہ شریف کے مکہ شریف کی تصویریں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ کیونکہ اس کو بے حرمتی ہو سکتی ہے بے ادبی ہو سکتی ہے پاؤں پہ آ جا سکتا ہے. اس لیے ایسے مسلح جو نماز ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا. جی چلیے آگے دیکھیے وسوسے کا ایک سبب غسل خانے پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے اور فرمایا کہ بے شک تمہیں اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے کہ ہمارا غسل ہوا کہ نہیں کیونکہ ناپاکی کو وجہ سے بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس لیے غسل خانے میں نہیں کرنا ہے. ہاں اگر ایک ہی سائڈ اٹیچ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو غسل خانے میں ہوتا ہے غسل خانہ اور باتھ روم دونوں اٹیچ ہوتا ہے ایک ہی ساتھ تو پھر اس میں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پانی وہاں پہ جائے گا نہیں مطلب کہ وہ ٹھہرے گا نہیں کیونکہ وہ تو اس میں جائے گا نا باتھ روم میں. سمجھ میں آ گیا. جی چلیے اس کو پڑھ لیجیے. جی پڑھیے. ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں اری بولیے. اب دیکھیے نا مشق کا پہلا سوال یہ ہے کہ آیت میں قرآنی کے تعویذ کو پہننا یا چھونا کیسا. اس کا آیتیں آنسر کیا تھا. مشق کیا کا بول پہلا سوال. آواز کلیئر نہیں پھر کیا بولے. میری آواز آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے. ہاں بولیے. حافظ جی مشق کا پہلا سوال جو ہے نا اس کا جواب کیا پڑے. آیت قرآن کی تعویذ کو پہننا یا چھونا کیسا. تو سوال تو جواب تو پہلے میں ہے نا. آیت قرآنی جو ہے تو آیت قرآنی کیا ہے کہ جو آیت قرآنی ہے تو ناپاکی کا لے تو کیا ہے کہ اس کو نہیں چھو سکتے. آیت قرآن کی تعویذ کو پہننا تو جائز ہے. ابھی لیکن لکھا ہوا کہاں ہے. نہیں لکھا ہوا ہے. تو اس کو آپ ڈھونڈ رہے پہلے ہیں. والا کے پڑھیے کیا لکھا ہے آپ پورے تفصیل سے پڑھے تو سمجھ آ جائے گا. ہاں جس پر غسل بریانی فرض ہے اس لکھا کو ہوا مسجد میں آیت جانا ہے اور تو اب کرنا. تعویذ پڑھنا. یہاں لکھا ہے کسی زبان کسی آیت کا لکھنا لکھنا اس صورت میں حرام ہے کہ جس میں کاغذ کو چھونا پایا جاتا ہے. اگر کاغذ چھونا نہ پائے تو لکھنا جائز ہوگا. ایسا تعویذ دیکھے ایسا تعویذ چھونا ایسے انگوٹھی پہنا جس میں آیت قرآن ہو حرام ہوگا.
ہاں لیکن اگر اس میں کیا ہے موم جامے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ سے سلے ہوئے ہیں تعویذ کو پہننے چھونے میں کوئی مذاق نہیں. جو پلاسٹک میں لپٹا وغیرہ یعنی یا موم جامہ پہنا ہوگا اس میں مطلب کہ موم لگا کر کے پھر اس کو کر دیتے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں آئے گا کیونکہ وہ یہ ہے نا چھونا نہیں جی پائے گا اس کو مطلب وہ موم چلے جامہ یا پلاسٹک میں لپٹا ہوا ہے تو پھر وہ چھونے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے چلے گا. پڑھے قرآن پکڑنا کیسا؟ اس کا جواب ہے پہلی پیج دوسری لائن میں یہاں پر جی ہاں ہاں یہ کرتے کی آستین دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کی چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر وہ ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے. یہ سب چیز چھونے والے کتابیں ہیں. ابو جی ہاں ابھی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک کو پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے. ابھی مطلب کیا اس کا یعنی جیسے آپ کرتا پہنے آپ کہیں کرتا کہ دامن سے قرآن چھو لو یا مطلب کہ آپ چادر لپٹے ہوئے چادر سے قرآن چھو لو تو یہ نہیں کر سکتے. ہاں جو آپ کے نہیں تابع ہے جس کو آپ نہ پہنے ہوئے نہ اپنے جسم پر رکھے ہوئے بلکہ کوئی دوسرا کوئی کپڑا لے کر کے آپ اب چھو رہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اچھا یا ایسے قرآن پکڑا کے ہاں یا قرآن میں کپڑا جیسے ہوتا ہے نا قرآن میں قرآن کے جو جزدان ہوتا ہے کپڑا اس میں لگا ہوتا ہے ہاں کھول ہوئے تو اب کیا ہے کہ نہ قرآن کے تابع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی کپڑے یا رومال وغیرہ قرآن پاک پکڑنا جائز ہے نہ جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن کے تابع ہو. ٹھیک ہے کوئی تیسرا ہو جیسے نہ قرآن کے تابع نہ آپ کتابیں ہیں اس سے چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی چلے وقت ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا. ابو جی 5 منٹ اور ہے. اچھا ہاں سوری 5 منٹ اور ہے. آپ کی کلاس ہاں چلے یاد کریے. پڑے گا ابو جی ٹھیک ہے چلیے آپ کا 25 منٹ ہو گیا ٹائم. ٹھیک ہے چلے گا. چل آئیے اپنے مد مقصد تو رہے تمہارے مد مقصد کیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. انشاء اللہ دعا میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا چلنا دیکھتے رہے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.